بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. چونکہ قومی اہمیت کا حامل ایک مسئلہ ہے اور پنجاب کے انتخابات، وزیر اعلیٰ کا وہاں چناؤ اور اس کے بعد ہنگامی بنیادوں پر مسئلہ عدالت میں لے جانا، فوری طور پر اس کو سماعت کے لیے منظور کرنا، یہ ساری چیزیں یہ احساس دلاتی ہیں ہر پاکستانی شہری کو کہ عدالت جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ یا تو ایک دباؤ کے تحت کر رہی ہے اور یا ان کی کوئی اپنی ایسی دلچسپی ہے جس پر ان کے ماضی کے فیصلے شاہد عدل ہیں. اس لیے جمعیت علماء اسلام پاکستان اس مقدمے میں فریق بننے کا اعلان کرتی ہے اور اس سلسلے میں ہم نے اپنے آئینی اور قانونی ماہرین کو ہدایات جاری کر دی ہیں تاکہ وہ اس حوالے سے عدالت کو درخواست دے سکیں. پاکستان کی دستور سازی سے لے کر دستور کی بقا کے لیے اور انصاف کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے جدوجہد جمعیت علماء اسلام کو اپنے اکابر سے ورثہ میں ملی ہے اور آج بھی اس نازک موقع پر اپنے فرض کی تکمیل کے لیے فرنٹ لائن پر اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. عجیب نئی باتیں عدالتی ماحول کے اور ان فضاؤں سے جو اٹھتی ہیں، عام آدمی کے کانوں میں پڑتی ہیں، انہیں اس پر تعجب ہو رہا ہے. ماضی میں جو فیصلے کیے گئے وہاں کہیں بھی یہ سوال نہیں اٹھایا گیا اور پارٹی لیڈر ہی پارٹی فیصلوں کا آخری اختیار رکھتا ہے. پوری دنیا کا نظام یہی ہے کہ کسی بھی ادارے کا سربراہ، کسی بھی پارٹی کا سربراہ، کسی بھی حکومت کا سربراہ وہی آخری اور فیصلہ کن قوت ہوتی ہے. باقی تو اس کے ماتحت ہوتے ہیں، اس کو تجویز دے سکتے ہیں، وہ ان سے مشورہ لے سکتا ہے، لیکن پھر بھی آخری فیصلہ اسی کا قرار دیا جاتا ہے. آج یہ نئی بحث چھیڑ دی گئی ہے کہ پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ یا پارٹی ہیڈ کا فیصلہ. پارلیمان کے اندر بعض اوقات پارٹی کا سربراہ پارلیمنٹ کا بھی ممبر ہوتا ہے اور پارلیمانی سربراہ بھی ہوا کرتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے
کہ پارٹی کا سربراہ پارلیمنٹ سے باہر ہے، پارلیمانی پارٹی پارلیمان کے اندر ہوتی ہے، لیکن وہ پارٹی کے نظم کے ماتحت کہلاتی ہے۔ روزمرہ کے چھوٹے بڑے معاملات پارلیمنٹ کے اندر پارلیمانی پارٹی طے کرتی ہے، لیکن بعض اہم فیصلوں پر پارٹی قیادت ہی انہیں ہدایات جاری کرتی ہے۔ ایک بڑی واضح بات کو اور ایک معروف معاملے کو ایک نظری مسئلہ بنا دیا گیا، بدیہی مسئلے کو نظری مسئلہ بنا دیا گیا، اور آج اس پر بحث ہو رہی ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے مونس الہی صاحب، انہوں نے اس لیٹر کے بعد جو چودھری شجاعت صاحب نے لکھا، خود اعلان کر دیا کہ اب ہم ہار چکے ہیں۔ وہ تو پارٹی کے اندر پارلیمانی پارٹی کا حصہ اور اپنے والد محترم کے حوالے سے فوری طور پر خط کا معنی سمجھ لیتے ہیں، لیکن تعجب ہے کہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ وہ آج اس بات پر بحث کر رہی ہے کہ ہمیں مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمیں مسئلے کو سمجھنا ہے۔ یہ چیزیں میرے خیال میں دانشور کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ کیس جو اس وقت 3 رکنی بینچ کے زیر سماعت ہے، یہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ سنیں، تمام ججز سپریم کورٹ کے، یہ ہمارا متفقہ مطالبہ ہے، پورے حکومتی اتحاد کا مطالبہ ہے، اور صرف 3 حضرات پر بحث ہو رہی ہے۔ ایسے فیصلے پھر عام ماحول میں لوگوں کا ذہن قبول نہیں کرتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عدالت کا وقار بحال رہے اور ان کے فیصلوں کو ہر شخص دل و جان سے قبول کرے۔ تو ایک تو ہم آج اس بنیادی نقطے کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں کہ ہمیں فل کورٹ سپریم کورٹ کا چاہیے، 3 یا 5 ججوں کا پینل، وہ شاید اب انصاف کے حوالے سے لوگوں کے لیے ان کا کوئی فیصلہ قابل قبول نہیں ہو سکے گا۔ یہاں پر آج بات ہو رہی ہے، کل بھی میں نے اس پر بات کی تھی کہ ریاست کمزور ہو رہی ہے، کسی بیرونی دشمن کے ہاتھوں نہیں، ہمارے اپنے اداروں کی سیاست میں مداخلت کی وجہ سے حکومتی نظام کو مضطرب رکھا جا رہا ہے۔ حکومت کو حکومت کرنے دیں۔ حکومت نے ایک چیلنج کے طور پر اس نظام کو قبول کیا ہوا ہے۔ 4 سالہ غلاظتیں قوم کے اوپر ایک کوہ گراں بن کر جب یہ لوگ مسلط رہے، آج اس سے جب جان خلاصی ہوئی ہے تو ان ساری مشکلات سے نکلنا ایک چیلنج ہے، لیکن اگر مداخلت کے نتیجے میں حکومتی نظام مضطرب رہتا ہے، کنفیوژن رہتی ہے، تو ادارے بھی کام نہیں کریں گے، مالیاتی ادارے بھی کام نہیں کریں گے، انتظامی ادارے بھی کام نہیں کریں گے، اور عام آدمی بھی اپنے گھر میں پریشان اور سرگردان رہے گا۔ تو اس اعتبار سے ریاست کمزور ہو جاتی ہے، اور اگر ریاست کمزور ہوتی ہے تو میرے خیال میں پھر اس حوالے سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا بڑی وضاحت کے ساتھ کہ ہمارے اداروں میں یقیناً کچھ افراد ایسے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد پھر وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، پہلے انہوں نے کور لیا ہوتا ہے، جبکہ وہ دوران ملازمت ایک پارٹی کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ وابستگی رکھ رہے ہیں۔ پھر میں ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ دوران ملازمت ایک پارٹی کے لیے ادارے کو استعمال مت کریں، آپ مستعفی ہوں، میدان میں آئیں اور میدان میں مقابلہ کریں اور عوامی سطح پہ مقابلہ کریں، ادارے کو استعمال مت کریں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پھر
پریس کلب کے سامنے جناب مظاہرے کرتے ہیں اور اپنی بات کر رہے ہیں، جی اس قسم کی صورتحال سے ہمیں نکلنا چاہیے اور اس ملک پر ادارے رحم کریں. اپنی طاقت دکھانا، اپنی بالادستی دکھانا اور اس خواہش میں رہنا، یہ شاید ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے. جہاں تک عمران خان کی سیاست ہے، اس کی پوری سیاسی زندگی ایک جھوٹے بیانیے پہ کھڑی. اس کا نہ کوئی مستقل نظریہ ہے، نہ کوئی مستقل عقیدہ ہے. آئے روز ان کا بیانیہ تبدیل ہوتا رہتا ہے اور اس کی ڈفلی پر کچھ لڑکے کچھ لڑکیاں ناچتی رہتی ہیں اور اس کو سیاست کہا جا رہا ہے. پاکستان میں کہاں گئی پاکستان کے اندر شرافت کی سیاست، وقار کی سیاست، نظریے کی سیاست؟ میرے نزدیک اگر وہاں پر کوئی اس کی مستقل حیثیت ہے تو وہ ایک ہی ہے جو ہم نے پہلے دن سے کہا ہے کہ بیرونی قوتوں کی ہدایات اور ان کی خواہشات اور ان کی دولت کی پشت پناہی میں بطور مشنری پاکستان میں کام کرنا. اور مشن کیا ہے؟ ریاست کو تباہ کرنا اور ریاست کے نظریے کو تباہ کرنا. اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی تھی. تو اس لحاظ سے ہم اس محاذ پر ایک بھرپور جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. یہ ملک کی بقا کا سوال ہے، ملک کی عزت و وقار کا سوال ہے. بین الاقوامی برادری کے ساتھ ہم نے ایک برابر کی حیثیت پہ چلنا ہے، لیکن ہمیں کمزور کیا جا رہا ہے. آج کشمیر ہمارے ہاتھ پہ نہیں رہا ہے اور گلگت بلتستان ہمارے ہاتھ میں نہیں رہا ہے. ہم نے خود ان اصولوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ جن اصولوں کے لیے ہم نے 74 سال تک ہندوستان کو ذمہ دار قرار دیتے رہے ہیں. فارن فنڈنگ کیس، ایک دن الیکشن کمیشن کی تعریف ہوتی ہے، اس کے ضمنی الیکشن کے نتائج تسلیم کیے جا رہے ہیں اور اگلے دن اس سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ فارن فنڈنگ کیس. کون تحفظ دے رہا ہے اس کو؟ کیوں ادارے اس حوالے سے اپنا فرض سر انجام نہیں دے رہے اور بلا وجہ ایک شخص کو آپ سہارا دے رہے ہیں؟ یہ چیزیں انتہائی تشویش کا باعث ہے ہمارے لیے. ہم اپنی تشویش کے اظہار کا حق رکھتے ہیں اور ہم کر رہے ہیں. اور کل اس کیس میں ہم بطور جماعت کے فریق بنیں گے اور ہمارے آئینی ماہرین اس میں اپنی درخواست جمع کریں گے اور فل کورٹ کا ہم مطالبہ کریں گے. مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ جس جماعت کو جو ہے وہ عدالت کا فیصلہ پسند آتا ہے وہ اس کی خوشیاں مناتی ہے، جس کو پسند نہیں آتا وہ اس کے خلاف ہو جاتی ہے. کیا ان عدالتوں کو تالے لگا دیے جائیں؟ جو کچھ اس وقت یعنی حکمران اتحاد کی طرف سے جو کچھ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے ججوں کے حوالے سے، یا اس سے پہلے پی ٹی آئی والوں کی طرف سے ہو رہا تھا، ڈالر کہاں چلا گیا ہے؟ معاشی ماہرین سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ یہ سیاستدان ہمارے ملک کے ساتھ کر کیا رہے ہیں، کیا جائے؟ کسی کو بھی پسند نہیں ہے فیصلے. میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ فیصلوں کا اختیار ہم نہیں چھین رہے ان کا. کس نے کہا ہے کہ ہم عدالت کے فیصلے کا اختیار چھین رہے ہیں؟ لیکن عدالت خود کہتی ہے کہ ہمارے فیصلے پر آپ تبصرہ کر سکتے ہیں. تو تبصرہ مثبت بھی آ سکتا ہے، منفی بھی آ سکتا ہے. ہم آج بھی فل کورٹ کا مطالبہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم خدا نخواستہ ان کے فیصلے کا اختیار چھین رہے ہیں. ہم ان کو ایک بڑے فورم کے اندر فیصلہ کرنے کی درخواست کر رہے ہیں. مولانا صاحب یہ آپ سمجھ رہے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے، لگتا یہی ہے جس طرح آپ نے باتوں میں بتایا کہ عمران خان کے ساتھ ابھی بھی سپورٹ ہے؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ جس طرح ایکسپوز ہوئے ہیں بعض لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد، تو اس طرح کے آج بھی اگر کوئی لوگ اداروں کے اندر بیٹھ کر ایک خاص کور کے اندر ادارے کو استعمال کر رہے ہیں سیاست میں، ان کا شوق ہے تو میدان میں آ جائیں. مولانا یہ فرمائیں کہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ججز صاحبان کر رہے ہیں، کیونکہ عدلیہ کا ماضی ہم دیکھیں، آپ دیکھیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر تو بہرحال رہی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ کے عدلیہ کو آگے کیا گیا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کی کوئی انڈائریکٹ انوالومنٹ ہے ابھی بھی سیاست میں؟ آپ کا سوال خود بتا رہا ہے کچھ نہ کچھ تو ہے کہ اداروں میں مداخلت کر رہے ہیں. جب ادارہ اپنے ادارے سے باہر جا کر دوسرے ادارے میں اثر رسوخ استعمال کرے گا،
अपनी ताकत के इस्तेमाल की वो एक को तोसी देगा तो फिर ज़ाहिर है उससे मुश्किलात तो पैदा होंगी। आपका सवाल खुद बता रहा है कुछ तो है। मौलाना साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो अदारे में मुदाखलत कर रहे हैं, ये मुदाखलत पेशावर से हो रही है या रावलपिंडी से हो रही है? पेशावर बोर्ड से। वाकई आपका सवाल बड़ा ज़बरदस्त है। जी को लगता है खुदा की कसम जवाब ही नहीं है मेरे पास। जवाब भी इसी तरह का जबरदस्त दे देना। जवाब भी इसी तरह का जबरदस्त दे देना। जवाब ही नहीं है इस सवाल का, क्या करें। क़िबला मोहतरम, पाकिस्तान की तारीख में 3 खत जो है ना नुमाया हो चुके हैं कौम के सामने। एक सैनी का खत हुसैन हक्कानी, दूसरा इमरान खान साहब जो लहरा रहे हैं वो खत, तीसरा अब गुजराती खत, तकरीर खत की 4 हो गई। अच्छा, अब 2 खत तो जो है वो मुल्क खा गया, एक वज़ीर आज़म खा गया और दो वज़ीर आज़म खा गया, और ये तीसरा खत जो गुजराती खत आया है, इस हवाले से आप क्या फरमाते हैं इससे कि वज़ीर आला शिप बचेगी या? मेरे ख्याल में हमें इसको संजीदगी से ले लेना चाहिए आपके सवाल को। ये ख़त जो चौधरी शुजात ने लिखा है द पार्टी लीडर लिखा है और आइन के तकाजे के मुताबिक लिखा है। उसके अपने पार्टी ने उसको तस्लीम किया है। पार्टी उसकी हैसियत और उसकी इख्तियार को समझ पाई है और समझने के बाद फिर ऐलान कर दिया कि हम शिकस्त खा गए। उसके बाद अदालत के माहौल में इसको मसले को उठाना, यहाँ पर सवालात पैदा हो रहे हैं और इसी पर मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि फुल कोर्ट इसको सुने और उस पर हम फरीक बनकर पेश होना चाहिए। मौलाना साहब, ये बताइएगा अगर फुल बेंच भी आपके खिलाफ फैसला देता है तो उसको आप मंजूर करेंगे? देखिए, फैसला से हम मुतमईन हो या ना हो, लेकिन फैसले का एक इदारा है, जब फैसला कर लेता है तो फैसला होगा। मौलाना साहब, आपने भी कहा, आज नॉन लीग के बाकी लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तादी, जितने भी वो यही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है उसकी राह में रुकावटें डाली जा रही हैं और अर्ली इलेक्शन की तरफ मजबूर किया जा रहा है। कोई प्रपोजल आया है पीएम के सामने या हुकूमत के सामने? नहीं, हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद का ये फैसला है। इब्तिदा दिनों में भी जब हम एक दफ़ा सड़कों की तहरीक से और इस्तीफ़ों की सियासत से पार्लियामेंट के अंदर अदम एतमाद की तरफ आए हैं और फिर इत्तेहादी जमातें जो इमरान खान के साथ थीं उन्होंने उसका साथ छोड़कर हमारे साथ वोट किया, तो जाहिर है कि अब फिर हम वो जो 4 साल सड़कों पे रहे वो पार्टियां जो है नहीं, बल्कि उसके साथ और भी प्लस हो गई, तो उनकी राय को भी हमें देखना है। तो 2 दफ़ा फैसला हुआ है। एक फैसला जब इब्तिदा में यहाँ मीटिंग हुई थी तो इत्तिफाक राय से फैसला हुआ कि हम अब मुद्दत पूरी करेंगे, और एक जो परसों लाहौर में हुई उसमें यह फैसला हुआ कि हम मुद्दत पूरी करेंगे। तो ये तो तकरीबन तय है। क्या मुख्तदर हल्कों की जानिब से पीडीएफ के साथ कबल वक्त इंतखाबात के हवाले से कोई राब्ते हुए हैं? सालिसी की कोई पेशकश नहीं, कोई अगर होती है तो उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? कोई बात अब तक ना आई है हमारे सामने, और जब कोई आई नहीं है तो फिर तबसरा करना भी कबल वक्त होता है।